اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہر دن کی چھوٹی سی اسلامی تعلیم دینے والے ہیں جو صرف 5 منٹ میں آپ کی روحانیت کو بڑھانے میں مدد کرے گی۔ ہر روز کا چھوٹا سا وقت اسلامی تعلیم کے لیے نکالے اور اپنے دین کو بہتر بنائے۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 341واں دن 11 ذی الحجہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار تاریخ اسلام کی عظیم شخصیتوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا نام محمد اور کنیت ابو حامد تھی۔ سن 450 ہجری میں عراق کے علاقہ طاہران میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کرنے کے بعد نیشاپور جا کر امام الحرمین کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے۔ تھوڑے ہی دنوں میں آپ کا شمار اپنے زمانے کے بڑے علماء میں ہونے لگا اور صرف 34 سال کی عمر میں نظام الملک نے بغداد کے مدرسہ نظامیہ کی صدارت کے لیے آپ کا انتخاب کیا، جو اس وقت ایک عالم کے لیے سب سے بڑی عزت اور شرف کی بات تھی۔ آپ نے اپنے علمی و عملی کمالات کے ذریعے عالم اسلام کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالا اور اللہ تعالی نے آپ کے ذریعے امت مسلمہ کو بے حد نفع پہنچایا۔ اپنے تزکیہ نفس کے لیے تقریباً 12 سال جنگلوں میں غائب رہے، پھر لوگوں کے سامنے آئے اور تزکیہ نفس پر ایک کتاب لکھی جو احیاء العلوم کے نام سے خواص و عوام دونوں طبقوں میں بے حد مقبول ہوئی اور امت مسلمہ کے ایک بڑے طبقہ نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ آپ کی وفات سن 505 ہجری کو 55 سال کی عمر میں اپنے وطن میں ہی ہوئی اور آپ وہیں مدفون ہوئے۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ پہاڑوں میں قدرت کا نمونہ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر بلند اور اونچے اونچے پہاڑ بنائے جس کی چوٹیاں بادلوں سے بھی اوپر تک پہنچی ہوئی ہوتی ہیں، اور پھر اسی پہاڑوں سے ندیاں، سمندر، دریا، جھیل اور میٹھے میٹھے پانی کے چشمے جاری کیے جس سے تمام مخلوق اپنی پیاس اور زندگی کی ضروریات پوری کرتی ہیں۔ پانی کے یہ بہتے ہوئے چشمے مضبوط اور سخت چٹانوں سے جاری ہو کر خدا کی عظیم قدرت کا نمونہ دنیا کی نگاہوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں کا ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ بات ٹھہر ٹھہر کر اور صاف صاف کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جدا جدا ہوتی تھی، جو سنتا سمجھ لیتا تھا۔ فائدہ، جب کسی سے بات کرے تو صاف صاف بات کرے تاکہ سننے والے کو سمجھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ 12 رکعت نفل نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 12 رکعت نفل نماز پڑھے گا تو ان نمازوں کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں۔ کسی کے صدر کو دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی لعنت کرتے ہیں اس شخص پر جو جان بوجھ کر کسی کے صدر کو دیکھتا ہو، اور اس پر بھی لعنت ہے جو بلا عذر صدر دکھلاتا ہو۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ دنیا سے بے رغبتی کا درجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی بے رغبتی سے بڑھ کر اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ قیامت کے دن بدلہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ہم ان لوگوں کو اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر ایک آدمی کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ بخار کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بخار جہنم کے اثر کے پھیلاؤ کا نتیجہ ہے، لہذا اسے پانی سے بجھاؤ۔ فائدہ: پانی میں تر کیے ہوئے کپڑے کو نچوڑ کر بدن کو پوچھنا یا پیشانی پر تر کی ہوئی پٹی کو رکھنا بخار میں مفید ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی مت بنایا کرو، یعنی نیک اور اچھے کام نہ کرنے کی قسمیں مت کھاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔